سابق وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو تباہی ہو جائے گی۔ نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کی معیشت کی حالت انتہائی بری ہے، روپیہ گر رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم دیوالیہ ہو جاتے ہیں تو پاک فوج ہٹ ہوگی، جب فوج ہٹ ہوگی تو ہم سے ایٹمی پروگرام لے لیا جائے گا۔ عمران خان کے بیان پر سیاسی و سماجی حلقوں کے افراد مذمت کر رہے ہیں۔ جب فوج ہٹ ہوگی تو ہم سے ایٹمی پروگرام لے لیا جائے گا۔ عمران خان کے بیان پر سیاسی و سماجی حلقوں کے افراد مذمت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن تنزیلہ مظہر اور ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز نثار سید صاحب۔ آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے رخ کریں گے تنزیلہ کی جانب۔ تنزیلہ، بڑا بیان سامنے آیا ہے، تمام حلقے ہی اس کی مذمت کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو لایا جا رہا تھا یا ان کی سپورٹ کی اسٹیبلشمنٹ سے، تو یہ تاثر ان کو دیا جا رہا تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ان جیسے ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جو پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں، جو پاکستان کو ملیشیا بنا سکتے ہیں، جو پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنا سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اب اس ڈیلیوژن میں اتنے زیادہ ڈوب چکے ہیں کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو ان کو اتنا بڑا موقع ملا تھا، ایک اپرچونٹی ملی تھی، انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔ وہ یہ بھی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کارکردگی کے بغیر آپ کسی بھی ملک کو عظیم نہیں بنا سکتے۔ تو ان کا جو ڈیسپریشن ہے اس وقت، ظاہر ہے وہ ایک تو پریشانی ہے ان کو، کیونکہ جتنی وہ نفرت شہباز شریف سے کرتے ہیں، باقی لوگوں سے بھی کرتے ہیں، لیکن شہباز شریف اور نواز شریف سے جو ان کی نفرت ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو ان کو ریپلیس شہباز شریف سے کیا، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ابھی یہ جو ساری دھمکیاں ہیں، یہ جو بیانات ہیں، ان کی کڑیاں اگر آپ جوڑیں تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ چور ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن ہوگی، کرپشن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھے گی، لہٰذا پیسے نہیں ہوں گے تو ظاہر فوج کے پاس دفاعی بجٹ نہیں ہوگا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر فوج ان کا ساتھ دے تو وہ واپس پاکستان کو اسی طرح سے عظیم بنا سکتے ہیں۔ تو جو بھی دھمکی ہے، جو بھی بیان ہے، وہ ایک دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ جس دن سے وہ حکومت سے الگ ہوئے ہیں، ان کی توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، اور جو اس کا مقصد ہے وہ دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ انٹروین کریں، کیونکہ وہ نیوٹرل ہو نہیں سکتے اور ان کی نیوٹرلٹی کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تبدیلی کی اپنے موقف میں، اب وہ کچھ دباؤ اپنے سیاسی فیصلوں کا، اپنے مقاصد کا عدلیہ کے کندھوں پر بھی ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے، بہت سارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو صاف جواب ہو چکا ہے کہ آپ اپنے ڈسپیوٹ، اپنے جھگڑے، ساری چیزیں سیاسی میدان میں ہی ان کو طے کریں۔ لیکن خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی امپائر ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہو یا عدلیہ کی صورت میں ہو، جو ان کے لیے جتنے بھی معاملات ہیں وہ طے کرے، ان کو بات نہ کرنی پڑے، ان کے انا کو یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ جو بیان ہے ان کا بہت ہی ظاہر ہے ایک ڈیمیجنگ ہے ایک ایسے شخص کے لیے جس کو بہت زیادہ نوجوان فالو کرتے ہیں۔ وہ ملک کے ٹوٹنے کی بات کرتا ہے اپنی کرسی کی وجہ سے، وہ ملک کے ٹکڑے ہونے کی بات کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے ترجمان فواد چودھری اور شہباز گل کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیمیج جو ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ جب الطاف حسین صاحب کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے تھے تو ایک لیول آتا ہے، ایک ایسا نقطہ آتا ہے جہاں پر پھر ایسے بیانات کا دفاع کرنا ممکن نہیں رہتا۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بالکل اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور اگر انہوں نے اس طرح کی بیان بازی بالکل آپ نے صحیح کہا تنزیلہ، عمران خان صاحب اسی ڈگر پر چل رہے ہیں اور دھمکی آمیز لہجہ ہے۔